آج ہم سیدھا پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بات کریں گے۔ 12 فیب 2026، ایک ایسا دن جب مارکیٹ میں جیسے کوئی زلزلہ آ گیا۔ انڈیکس 2500 پوائنٹ سے زیادہ گر گیا۔ جی، ہر طرف بس ایک ہی رنگ تھا، سرخ۔ لیکن آج ہم صرف ان اعداد و شمار کو نہیں دیکھیں گے، ہم ان کے پیچھے کی کہانی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ بالکل، کون سی کمپنیاں اس طوفان میں کھڑی رہیں، کون سی ڈگمگا گئیں۔ ہمارے پاس مارکیٹ، بینکنگ، فرٹیلائزر اور انرجی سیکٹرز پر کچھ گہری رپورٹس ہیں، تو چلیں اس گراوٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے دن کا سب سے بڑا ہندسہ۔ جمعرات کو KSE 100 انڈیکس 2337 پوائنٹس کی گراوٹ کے بعد 1,80,513 پر بند ہوا۔ یہ تو بہت ہی بڑی کمی ہے۔ جی، یہ بہت بڑی کمی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات دن کے دوران ہونے والا اتار چڑھاؤ ہے۔ اچھا؟ ایک وقت پر انڈیکس 1,82,757 کی بلند ترین سطح پر تھا اور پھر گرتے گرتے 1,78,725 تک چلا گیا۔ ایک منٹ، دن کے اندر ہی تقریباً 4,000 پوائنٹس کی حرکت؟ جی بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں کتنی شدید بے چینی تھی، ایک طرح کی افراتفری تھی۔ لگتا تھا سرمایہ کار بس کسی بھی قیمت پر مارکیٹ سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ اور کاروبار کا حجم کیسا رہا؟ کیا بہت زیادہ شیئرز کا لین دین ہوا؟ حجم کافی زیادہ تھا۔ کل 447.5 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 32 ارب روپے تھی۔ واہ! لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ کون سے سٹاکس اس گراوٹ کا سبب بنے۔ اکیلے PPL نے انڈیکس کو 255 پوائنٹس نیچے کھینچا۔ 255 پوائنٹس صرف ایک سٹاک کی وجہ سے؟ یہ تو حیران کن ہے۔ مطلب اگر صرف PPL سنبھل جاتا تو مارکیٹ کی حالت اتنی بری نہ لگتی۔ شاید، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ PPL کے بعد ایفرٹ نے 244 پوائنٹس، HUBC نے 142، SYS نے 134 اور OGDC نے 128 پوائنٹس کی کمی میں حصہ ڈالا۔ تو یہ کسی ایک شعبے کا مسئلہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ اس لسٹ کو دیکھیں تو انرجی، فرٹیلائزر، پاور، ٹیکنالوجی، تقریباً ہر بڑا شعبہ فروخت کی زد میں تھا۔ یہ ایک وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی کمزوری تھی۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد کیا نتیجہ نکالیں؟ کیا سرمایہ کاروں کو پریشان ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جب مارکیٹ اتنی تیزی سے گرتی ہے تو گھبراہٹ تو ہوتی ہے، لیکن ایک مثبت اشارہ بھی ہے۔ جب انڈیکس اپنی کم ترین سطح پر پہنچا تو وہاں کچھ خریداری بھی دیکھنے میں آئی۔ اچھا، مطلب کچھ لوگ اس گراوٹ کو ایک موقع سمجھ رہے تھے؟ جی بالکل، تجزیہ کاروں کا بھی یہی خیال ہے کہ قلیل مدت میں یہ اتار چڑھاؤ رہ سکتا ہے، لیکن درمیانی اور طویل مدت کے لیے منظرنامہ اب بھی مثبت ہے۔ مشورہ یہی ہے کہ گھبرا کر بیچنے کے بجائے مضبوط بنیادیات والی کمپنیوں پر نظر رکھیں۔ آپ نے بینکنگ سیکٹر کا ذکر کیا، جو عموماً ایک مضبوط شعبہ سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے پاس بینک آف پنجاب یعنی BOP کے بارے میں کچھ بہت ہی دلچسپ تفصیلات ہیں، جو مارکیٹ کے اس منفی رجحان کے بالکل الٹ کہانی سنا رہا ہے۔ جی ہاں، BOP کی صورتحال کافی حوصلہ افزا ہے۔ اس کے لیے دسمبر 2026 کا ہدف قیمت 46 روپے سے بڑھا کر 50 روپے فی شیئر کر دیا گیا ہے۔ 50 روپے کا ہدف؟ تو موجودہ قیمت کے لحاظ سے اس میں کتنا فیصد اضافے کی امید ہے؟ موجودہ قیمت سے یہ تقریباً 31% زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 8% کا ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی متوقع ہے۔ ایک منٹ، یہ ڈیویڈنڈ ییلڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اسے ہمارے سننے والوں کے لیے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ بالکل، اسے اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ 100 روپے کا شیئر خریدتے ہیں اور کمپنی آپ کو سال میں 8 روپے منافع یعنی ڈیویڈنڈ دیتی ہے، تو آپ کا ڈیویڈنڈ ییلڈ 8% ہوا۔ یہ شیئر کی قیمت میں اضافے کے علاوہ آپ کی اضافی کمائی ہے۔ اچھا، تو BOP کے معاملے میں 31% قیمت میں اضافے کا امکان اور 8% ڈیویڈنڈ، یعنی کل 39% منافع کا امکان نظر آ رہا ہے؟ جی، کل 39% کا پوٹینشل ریٹرن۔ یہ تو ایک گرتی ہوئی مارکیٹ میں بہت بڑا عدد ہے۔ آخر بینک ایسا کیا خاص کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بینک اپنے اخراجات کم اور آمدنی بڑھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر بینک نے اپنے ٹرم ڈپازٹس کی ری پرائسنگ کی ہے، جس کا سادہ مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگوں کے پیسوں پر اب کم سود دے رہا ہے۔
بالکल, जबकि अपने कर्जों पर ज्यादा कमा रहा है. इससे उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी मुनाफे का फर्क बढ़ गया है. इसके अलावा फीस और कमीशन जैसी नॉन मार्कअप आमदनी में भी 16% इजाफा मुतवक्के है. और बैंक की अपनी सेहत कैसी है? उसकी बुनियादें मजबूत हैं? बहुत मजबूत. इसका अंदाजा एक चीज से लगाया जा सकता है जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR कहते हैं. ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये फिर एक मुश्किल इस्तिलाह लग रही है. इसका क्या मतलब है? इसे आप बैंक का सेफ्टी क्वेश्चन समझ लें. ये जाहिर करता है कि बैंक के पास किसी भी गैर मुतवक्के नुकसान से निपटने के लिए कितना सरमाया मौजूद है. BOP का CAR सितंबर 2025 में 17.4% था, जो कि बहुत ही सेहतमंद सतह है. सही. लेकिन इससे भी मुतासिरकुन बात उनके कर्जों के म्यार में बेहतरी है. अच्छा, इस बारे में कुछ बताएं. उनकी सबसे बड़ी कामयाबी खराब कर्जों पर काबू पाना है. आप सोचें, 2010 में इनका आधे से ज्यादा यानी 52% कर्जा खतरे में था, जिसे हम इन्फेक्शन रेशियो कहते हैं. 52%? जी. और आज ये कम होकर सिर्फ 6.5% रह गया है. ये जमीन आसमान का फर्क है और बैंक के मुस्तहकम होने की सबसे बड़ी निशानी है. ये तो वाकई एक जबरदस्त तब्दीली है. बैंक मुस्तकबिल के लिए क्या मंसूबाबंदी कर रहा है? वो डिजिटलाइजेशन पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 3 सालों में उनके करंट अकाउंट्स दुगने हो गए हैं और वो अगले 2 सालों में 100 नई ब्रांच खोलने का भी इरादा रखते हैं. लेकिन क्या इस डिजिटल दौर में 100 नई ब्रांच खोलना एक पुरानी सोच नहीं? क्या इससे उनके खर्चात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है. बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन BOP की हिकमत अमली थोड़ी मुख्तलिफ है. वो ज़रूरी और छोटे कारोबारों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, जो अक्सर उन इलाकों में होते हैं जहां डिजिटल बैंकिंग अभी इतनी आम नहीं है. अच्छा, तो वो एक तरफ डिजिटल भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी फिजिकल पहुंच भी बढ़ा रहे हैं. जी, ये एक 2 तरफा हिकमत अमली है. तो BOP की कहानी तो काफी हौसला अफजा है, लेकिन क्या मार्केट के हर कोने में ऐसी ही बहार है? आइए फर्टिलाइजर सेक्टर का मौसम देखते हैं, जहां एंग्रो फर्टिलाइजर यानी ईफर्ट के नताइज कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं. जी, फर्टिलाइजर सेक्टर की तस्वीर थोड़ी पेचीदा है. ईफर्ट ने 2025 की चौथी तिमाही में 8.4 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले में 19% कम है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी आमदनी यानी सेल्स में तो 20% इजाफा हुआ था. ये कैसे मुमकिन है कि सेल्स बढ़ें और मुनाफा कम हो जाए? यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है. उनकी सेल्स इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने यूरिया की फरोख्त में 47% इजाफा किया, लेकिन ये फरोख्त हासिल करने के लिए उन्हें भारी डिस्काउंट देने पड़े. अच्छा, तो ज्यादा माल बेचा लेकिन कम कीमत पर. बिल्कुल. जब आप अपनी चीज सस्ती बेचते हैं तो आपका ग्रॉस मार्जिन यानी फी बोरी मुनाफा कम हो जाता है. इसके अलावा उनके खर्च और तकसीम के अखराजात 21% और कर्जों पर सूद की अदायगी यानी फाइनेंस लागत 40% बढ़ गई. और मैं देख रहा हूं कि टैक्स का भी कोई बड़ा किरदार है. जी, और ये सबसे चौंका देने वाली बात थी. इन पर मुअस्सर टैक्स की शरह 48.8% रही. 48%? मतलब तकरीबन आधा मुनाफा टैक्स में चला गया. जी हाँ, ये सिर्फ एक अदद नहीं, ये इस बात का एक इशारा है कि इस सेक्टर पर हुकूमती पॉलिसियों और टैक्सों का दबाव कितना शदीद है. सरमायाकारों को सिर्फ कंपनी की कारकर्दगी नहीं, बल्कि हुकूमती फैसलों पर भी गहरी नजर रखनी होगी. अब इसी शोबे की एक और कंपनी लोटे केमिकल पाकिस्तान LOTCHOCM की बात करते हैं. क्या उनकी कहानी भी ईफर्ट जैसी है? कहानी मिलती जुलती है, लेकिन वजूहात मुख्तलिफ हैं. लॉटकेम के लिए 2025 की चौथी तिमाही में मुनाफा बहुत कम, सिर्फ 406 मिलियन रुपए मुतवक्का है. पूरे साल की आमदनी भी पिछले साल के मुकाबले में 48% कम रहने का इम्कान है. यहाँ मुनाफा में इतनी बड़ी कमी की क्या वजह है? यहाँ बुनियादी वजह PTA-PX मार्जिन का कम होना है. एक और तकनीकी इस्तिलाह, ये PTA-PX मार्जिन क्या चीज है? इसे इस तरह समझ लें कि ये केमिकल बनाने की लागत यानी खाम माल की कीमत और इसे बेचने की कीमत के दरमियान मुनाफे का फर्क है. सही. अगर खाम माल महंगा हो जाए लेकिन आलमी मंडी में आपके तैयार माल की कीमत ना बढ़े तो ये मार्जिन सिकुड़ जाता है.
لوڈکیم کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ عالمی معاشی سست روی اور پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی کمزور کارکردگی کی وجہ سے ان کی پروڈکٹ کی مانگ اور قیمت دونوں کم ہے، جس سے ان کا منافع بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اچھا، تو لوڈکیم کا مسئلہ کمپنی کے اندرونی سے زیادہ عالمی اور مقامی معیشت سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کیسے ایک اچھی کمپنی بھی اپنے شعبے اور معیشت کے رحم و کرم پر ہو سکتی ہے۔ ہم نے ایک مضبوط بینک دیکھا، ایک چیلنجز کا شکار فرٹیلائزر سیکٹر۔ چلیں اب اس تصویر کو انرجی سیکٹر کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آلٹن انرجی یعنی ALTN کی 6 ماہ کی رپورٹ ہے۔ جی، یہ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے 6 مہینوں کے نتائج ہیں، اور پہلی نظر میں یہاں بھی کارکردگی میں کمی نظر آتی ہے۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ فروخت پچھلے سال کے 2139 ملین روپے کے مقابلے میں کم ہو کر 1949 ملین روپے رہ گئی۔ مجموعی منافع 1061 ملین سے کم ہو کر 889 ملین روپے ہو گیا۔ اور ٹیکس کے بعد حتمی منافع؟ وہ بھی 728 ملین روپے سے گر کر 597 ملین روپے رہ گیا ہے۔ فی شیئر آمدنی بھی 5.64 روپے سے کم ہو کر 4.63 روپے ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار تو واضح طور پر گراوٹ دکھا رہے ہیں، لیکن ان رپورٹس میں اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ آپ کے خیال میں انرجی سیکٹر میں اس طرح کی کمی کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ چونکہ ہمارے پاس مخصوص تفصیلات نہیں ہیں، ہم کچھ اندازے لگا سکتے ہیں۔ عام طور پر کسی پاور کمپنی کی آمدنی میں کمی کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بجلی کی پیداوار کم ہوئی ہو، جیسے سورج کی روشنی کم ملنا اگر یہ سولر پلانٹ ہے۔ دوسری وجہ ٹیرف میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تیسرا، کبھی کبھی بڑے تکنیکی مسائل کی وجہ سے بھی پیداوار رک جاتی ہے، جس سے براہ راست فروخت متاثر ہوتی ہے۔ اصل وجہ جاننے کے لیے ہمیں کمپنی کی تفصیلی رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن یہ کچھ عام وجوہات ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ایک دن کی بڑی گراوٹ پوری کہانی بیان نہیں کرتی۔ جب ہم پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں تو ہمیں بہت مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ جی، ایک طرف بینک آف پنجاب ہے جو اپنی بنیادیں مضبوط کر رہا ہے، دوسری طرف فرٹیلائزر سیکٹر ہے جو بھاری ٹیکسوں اور کم مارجن جیسے بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے، اور پھر آلٹن انرجی جیسی کمپنیاں ہیں جن کی کارکردگی کچھ سوالات کو جنم دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں آج کی اختتامی سوچ کی طرف لاتا ہے۔ آج کی غیر یقینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک سرمایہ کار کے لیے کیا حکمت عملی زیادہ بہتر ہے؟ کیا اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا شعبہ مجموعی طور پر اچھا کر رہا ہے اور اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، یا پھر انفرادی کمپنیوں کی بنیادی مضبوطی پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی ایسے شعبے میں ہی کیوں نہ ہو جو وقتی طور پر مشکلات کا شکار ہو؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہر سرمایہ کار کو غور کرنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم ایک اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، مارکیٹ کی نقل و حرکت کے جوہر سے پردہ اٹھانا۔ اور ہمارے سامعین کے لیے ایک سوال، اگر آپ ٹیکنیکل انالیسس پر مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔